اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے قتل کا یہ واقعہ قرآن کریم کی آیات میں چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ قتل ہوا تو اس پر بڑا ہنگامہ ہوا اور وہ ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے۔ اس بات کو سلجھانے کے لیے اور اس کا خلاصہ کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اس بات کا تصفیہ کیا اور ایک گائے کے ذبح کرنے کا ان لوگوں کو حکم دیا گیا۔ جب انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اس گائے کے ذبح ہونے کے بعد اس کے کسی عضو کو، کسی جز کو، یعنی اس کے گوشت کے کسی حصے کو اس قتل ہونے والے شخص سے لگا دیا جائے، ملا دیا جائے۔ یعنی یہ قتل کرنے والا جو ہے، اس کا خلاصہ اس شکل میں ہو جائے گا، جس نے اس کو قتل کیا ہوگا یہ مقتول خود زندہ ہو کر اس شخص کا نام بتلا دے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسے ہی کیا، وہ گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک عضو اس مردے سے، اس میت سے اور قتل ہونے والے شخص کے جسم سے اس کو چھوا دیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے خود ہی یہ بتلا دیا کہ اس کو کس شخص نے قتل کیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر یہ بڑا انعام اور اس کا احسان ہوا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے سے ان کو بچا لیا، اس شر اور فساد کا تصفیہ کر دیا گیا۔ علماء حضرات نے بیان فرمایا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ اس طرح کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مقتول نے خود ہی اپنے قاتل کا پتہ اور پوری اس کی تفصیلات بیان کر دی، الا یہ کہ کسی پر کوئی الزام لگایا جاتا یا کسی کو شک کے دائرے میں لایا جاتا۔ اس طرح جھگڑا، فساد اور ایک لمبی بات اور ایک لمبا معاملہ یہ بن جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت سے قاتل کا پتہ چل گیا۔ ایک دوسری بات یا دوسرا فائدہ علماء حضرات یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خود ارشاد فرمایا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، کہ اس طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں یہ کر کے دکھلایا۔ یعنی اس وقت لوگ اس بات کا انکار کرنے والے بن گئے تھے اور اس بات کے منکر ہو رہے تھے کہ اللہ قیامت میں کس طرح لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس خیال کی تردید کے لیے اور اس کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کاملہ کے تحت یہ معاملہ، یہ واقعہ اور اس واقعے میں پھر اس قاتل کا خلاصہ اس طرح کرایا کہ اس سے یہ دونوں فائدے ہو گئے۔ ایک قاتل کا بھی علم ہو گیا، دوسرے وہ لوگ جو قیامت کا اور حشر و نشر کا اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، اللہ کی یہ قدرت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور کھلی آنکھوں دیکھی۔ اس طرح ان انکار کرنے والوں کو قیامت کا یقین ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین ہوا اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھلاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل کا استعمال کرو، خدا کی خدائی میں غور کرو
اور خدا کے یکتا اور واحد ہونے کو یقینی سمجھو۔ یقیناً اس میں نصیحت ہے اور عبرت ہے، اور یہ عقل والوں کے لیے ایک بڑا راز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا خلاصہ ہے۔ آیت کریمہ سے یہ پیغام ملا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے اور وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ قیامت میں لوگ پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ قرآن کا اور دین اسلام کا ایک متفقہ عقیدہ اور فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی، دین اسلام کی تمام باتوں کو یقینی جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔